یہ ہے بچوں پر روزے کا کیا حکم؟ روزے میں انجیکشن لے سکتے ہیں یا نہیں؟ سوال یہ ہے روزے میں حادثہ ہونے پر زیادہ خون نکل گیا تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا؟ روزے میں کثرت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کفار مشرکین نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا منافقین نے پہنچایا، جو اندر رہ کر کے اسلام کو نقصان پہنچا، ہر زمانے میں رہے، آج بھی ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو صرف لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں لیکن مسلمانوں میں فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سمجھ لینا کہ یہ اندر سے شاید نفاق ہے ان کو، کیونکہ قرآن میں پوری ایک سورہ آئی ہے منافقین کی، المنافقون، سورہ کا نام ہی ہے 28ویں پارے میں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ چند علامتیں سن لیں۔ اللہ فرماتا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں، صرف زبان سے کہتے ہیں، دل سے آپ کو رسول نہیں مانتے۔ یہ کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ منافقین کا سردار تھا وہاں پر مدینہ طیبہ میں، کئی منافقین تھے جو یہودی تھے لیکن اسلام لائے ہوئے، جنگ بدر میں شریک ہوئے، جنگ احد میں آئے، یعنی جہاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے مال غنیمت لینے کے لیے، باقی ان کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ تو منافقین کیا کہتے تھے؟ یہودیوں کے پاس جاتے تھے اور پھر یہاں مسلمانوں کے پاس بھی آتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں کے پاس آتے تو کہتے ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں، کیا اسلام ہے، کیا بہترین دین ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اللہ خود ان کی باتیں بیان فرمائے، اور جب وہ اپنے گرو گھنٹالوں کے پاس جاتے تو کہتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ان کے ساتھ ٹھٹا کر رہے تھے، مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے تھے، جبکہ اللہ نے قرآن میں ان کی تمام حرکات کو بیان کر دیا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس طرح اسلام کا لباس پہن کر کے لوگوں نے پوری سلطنتیں برباد کی۔ وہ تھے منافق لیکن اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے ان کو بٹھایا گیا۔ آج سعودی عرب کی جو حالت ہوئی ہے اس میں بھی منافقین کا بڑا کردار رہا ہے۔ ترکی میں سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے والا مصطفیٰ کمال بادشاہ، جو سلطنت عثمانیہ تقریباً 650 سال چلی، اس کو ختم کر دیا تھا پورے یورپ نے مل کر کے، اس کی تمام تر جتنی ریاستیں تھیں سب توڑ دی، 40 کنٹریز میں اس کو بدل دیا گیا تھا، اور ترکی میں سیکولر قانون نافذ کر کے ایک ایسے شخص کو بٹھایا گیا مصطفیٰ کمال بادشاہ، جو نام تو دیکھیں مصطفیٰ کمال ہے لیکن اس کی حرکتیں ایسی تھی کہ اس نے اسلامی جتنے بھی معاملات تھے سب پر پابندیاں لگا دی تھی، قرآن کے متعلق، اذان کے متعلق، حجاب کے متعلق، لباس کے متعلق، حتیٰ کہ وہ قرآن کی جو ہینڈ رائٹنگ ہے عربی اس کو تک بدل دیا تھا اس نے۔ 11 سال کے اندر پوری ترکی میں اس نے ایسا چینج کر دیا، تبدیل کر دیا، روشن خیالی کے نام پر، آزاد فکر کے نام پر پورے روح اسلام کو نکالنے کی کوشش کی۔ اور بعض ہمارے محققین نے کہا ہے کہ وہ دراصل یہودی تھا، مسلمان بن کر کے لوگوں پر حکومت کیا۔ اس کا اثر تقریباً 80 سال تک ترکی پر چلتا رہا۔ آج بھی آپ جا کر کے دیکھیں تو یورپ کا اکثر کلچر وہاں مسلمانوں میں نظر آتا ہے۔ 80 سال تک انہوں نے ایسے منافقین کو بٹھایا مسلمان نام دے دے کر کے۔ تو یہ بہت زیادہ خطرہ ہیں منافقین۔ یاد رکھو میرے عزیزو، نفاق ایسی خطرناک چیز ہے کہ جس کے اندر منافقت آتی ہے، نفاق آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی، اس لیے دل میں ذرا برابر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہلکا پن ہرگز نہ لائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی چند علامتیں بیان کی ہیں، اس میں سے ایک علامت یہ میں بتا دوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، آیت المنافق ثلاثۃ، منافق کی 3 علامتیں، اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، جو رکھا جائے وہ دیتا نہیں، وَإِذَا وَعَدَ خَلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ یہ 3 عادتیں منافقین کی بخاری شریف میں بیان کی گئی، آپ کے اندر نہ آنے پائیں اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ اور آج ہم نے جو تلاوت کیا ہے پارہ، اس میں آخر صفحے میں اللہ نے فرمایا منافقین جب نماز پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ان کی عادت کیا ہے؟ کہتے ہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے
ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بڑی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی ادھر کیا ادھر کیا، یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے۔ تو نماز میں جس کا خشوع خضوع نہیں آتا کہیں منافق تو نہیں ہے وہ۔ اور اسی لیے فقہاء کرام نے فرمایا ابھی تراویح کی نماز میں اگر مسجدیں ہوتی آباد ابھی فی الحال تو یہ چیز بار بار دیکھنے کو ملتی تھی کہ نماز میں امام قرات کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت لمبی ہوتی ہے پہلی رکعت میں، پیچھے لوگ باتوں میں مشغول ہیں، ٹھٹا کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، جیسے امام رکوع پہ جانے والے ہیں تو دوڑ کر شامل ہوں۔ تو کہا گیا یہ منافقین کی علامت ہے، منافقین کی علامت ہے، کیونکہ ان کو نماز بھاری پڑتی ہے اور آپسی گفتگو ان کو پسند ہے، اللہ کے حضور کھڑا ہونا ان کو تکلیف دیتا ہے اور ٹھٹا مارنا مذاق کرنا ان کو اچھا لگتا ہے۔ تو گویا کہ دل میں نماز کی محبت نہیں، اللہ کی محبت نہیں، دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے۔ ایسا ہرگز نہ کریں، بلکہ فضیلت اس نماز میں زیادہ ہے جو تکبیر اولا کے ساتھ امام کے ساتھ شامل ہو گیا، کیونکہ وہ اللہ کے حضور حاضر ہو رہا ہے۔ یہ منافقین کی تمام تر بری عادتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور بھی بہت ساری آیتیں تھی، وقت کافی ہو چکا ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی ہر آیت پر ہمیں عمل کی اور زندگی بھر اس کو مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سے جیسے کہ اعلان ہوا تھا کہ کچھ سوالات ہوں گے، اس کے جواب پیش کریں گے، تو کئی لوگوں کے سوالات آئے ہیں، میں مختصر عرض کر دوں۔ سوال کچھ لوگوں نے ایسے بھی سوالات کیے ہیں جو لا یعنی ہیں، تو جتنے ضرورت کے ہیں میں وہی چیزیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ روزے میں کثرت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کثرت کا مطلب اب یہاں ورزش پوچھ رہے ہوں گے، یعنی جیم کرنے والے لوگ، بالکل کریں۔ اگر بھوک نہیں لگتی، آپ کو پیاس نہیں لگتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ کثرت کر سکتے ہیں، کثرت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس نے سوال کیا ہے اس کے لیے میرا یہ مشورہ ہے کہ کم از کم 10 دن کی قضا نمازیں پڑھ لیں، تمہاری پوری کثرت ہو جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر ورزش کیا ہوگی تمہیں؟ اگر اتنا شوق ہے کہ باڈی کو فٹ رکھنا ہے تو قضا نمازیں اپنی پوری کر لو۔ 1 گھنٹہ اگر آپ نے نماز ہی پڑھ لیا تو میں سمجھتا ہوں بہترین ورزش ہوگی۔ روزہ نہیں ٹوٹے گا، کچھ نہیں ہوگا، جیم کرنا ہے یا اگر کثرت کرنے والے ہیں تو اس سے روزے پر کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ایک سوال یہ ہے، روزے میں حادثہ ہونے پر زیادہ خون نکل گیا تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ خون کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خون نکلے تو روزے پر کچھ فرق نہیں پڑتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ سوال یہ ہے بچوں پر روزے کا کیا حکم ہے؟ جو نابالغ ہیں وہ مکلف نہیں ہیں روزے کے، لیکن رکھنے کی عادت ڈلوانا چاہیے۔ جب بچہ روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے تو اسی وقت سے اسے عادت ڈلوا دو، تاکہ جب اس کی عمر کو پہنچے تو پھر اس کے اندر ہچکچاہٹ نہ ہو، پہلے سے اگر اس کے تربیت رہے گی۔ اسی لیے نماز جو ہے فرض ہوتی ہے 12 سال کے بعد جب وہ بالغ ہو گیا، لیکن حکم ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال سے اس کو نماز پڑھاؤ اور 10 سال کی عمر میں مار کے پڑھاؤ، کیونکہ جب فرض ہوگی تب پھر اس کو ہچکچاہٹ نہ رہے، عادت سی بن جائے۔ تو بچوں کے لیے روزہ رکھنے کا حکم یہ ہے کہ جو بچے رکھ سکتے ہیں ان کا۔ روزے میں انجیکشن لے سکتے ہیں یا نہیں؟ لے سکتے ہیں، روزے میں کچھ فرق نہیں ہوگا، انجیکشن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں اگر دانت سے خون نکل جائے، یہ ابھی میں نے بتایا کہ کہیں سے خون نکل جائے تو روزے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ہاں اگر اس کو نگلا پی لیا تو پھر روزے پر فرق آتا ہے۔ اگر بچے کی عمر 3 ماہ کی ہے تو کیا اس کی ماں روزہ رہ سکتی ہے؟ اب یہاں پر یہ تینوں سوال ایک ساتھ میں لے لیتا ہوں کہ عورتوں کے سوالات ہیں۔ عورتوں نے پوچھا ہے حاملہ ہو، پریگننٹ ہے عورت یا بچے والی ہے، یہ دونوں صورتوں میں یہ دیکھا جائے کہ اگر وہ روزہ رکھتی ہے تو اس کے بچے پر خطرہ ہے، جیسے پریگننٹ عورت، حاملہ عورت، خطرہ ہو سکتا ہے اس کے بچے کے لیے، یا دودھ پلانے والی عورت
کہ اگر وہ روزہ رکھے گی تو اس کے بچے کو دودھ نہیں ملے گا. ان دونوں صورتوں میں عورت کو روزہ چھوڑنے کا حکم ہے, اجازت ہے. وہ چاہے تو روزہ چھوڑ دے, لیکن قضا تو بعد میں کرنی ہوگی. کفارہ نہیں, قضا ہے. کفارہ بہت سخت ہے. ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑا, کوئی عذر نہیں تھا, تو کفارہ اگر آ گیا تمہارے اوپر تو ایک کے بدلے 60 روزے رکھنے پڑیں گے. کفارہ بڑا ہے لیکن قضا ایک ہی ہوگی. تو ایسی عورتیں جو حاملہ ہیں, پریگننٹ ہیں, یا پھر دودھ پلانے والی ہیں, اگر ان کے بچوں کو تکلیف ہونے کا قوی اندیشہ ہے تو وہ چھوڑنے کی انہیں اجازت ہے, لیکن بعد میں تو ان کو اپنے روزے کی قضا کرنی ہوگی. اسی طرح سے عورت اپنے ایام میں ہے, یعنی جو ان کی ماہواری ہے, حیض میں ہے یا نفاس میں ہے, تو ان دونوں صورتوں میں بھی ان کو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے, لیکن قضا ان کو پاک ہونے کے بعد کرنا پڑے گا.